اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرے میں جایا کرتے تو بے موسم پھل انہیں وہاں دیکھنے کو ملتے۔ تو جب پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے یہ سلسلہ دیکھا کہ جب ایک بچی کے لیے اللہ بے موسم پھل بھیجنے پہ قدرت رکھتا ہے تو چاہے میری عمر جو ہے وہ 100 سال سے اوپر نکل گئی ہے، میری بیوی 90 سال سے اوپر کی ہو گئی ہے، موسم نہیں رہا، پر وہ چاہے تو ہمیں بھی بے موسمہ بیٹا عطا فرمانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو وہاں پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حضور دعا کی، اسی کا تذکرہ ہمارے آج کے سبق میں ہے۔ میرے اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا ہنالک، اسی مقام پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کے دربار میں، اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ انہوں نے بلند کر لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ جو بچی ہے یہ اللہ والی ہے، تو جب انہوں نے کسی کو اللہ والی جانا پھر وہاں کھڑے ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ آج بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی یہ قاعدہ اور یہ قانون ہے، دعا بندہ کرتا ہے، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ دعا جو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے کی جاتی ہے نا، یقیناً یہ زیادہ قبولیت کا مقام ہے۔ وہ اللہ کا ولی زندہ ہو تب بھی اس کے پاس دعا کریں، اور اگر وہ فوت شدہ ہیں، فوت ہو گئے ہوئے ہیں تب بھی، کیونکہ وہ جہاں کہیں مدفون ہوتے ہیں اللہ والے، وہ جگہ بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ زکریا علیہ السلام نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے حضرت مریم سے دعا نہیں کی کہ آپ یہ کر دیں، بلکہ انہوں نے دعا اپنے اللہ سے ہی کی ہے۔ گویا بتایا ہے کہ کھڑے جہاں بھی ہوں، مانگنا ہمیشہ اللہ کی ذات سے ہے، کیونکہ عطا کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی، قالا، اور عرض گزار ہوئے، رب، اے میرے پروردگار، حب لی، مجھے عطا فرما دے، من لدن کا، اپنے دربار خاص سے، جیسے تو اپنے دربار خاص سے اس بچی کے لیے پھل بھیج رہا ہے، تو اپنے دربار سے عطا کر ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، ایسی پاکیزہ اولاد نصیب فرما مجھے، انکا، بے شک تو ہی ہے، سمیع الدعا، دعاؤں کا سننے والا، سن کے قبول فرمانے والا، اور قبول کر کے ان کے اثرات کو ظاہر فرما دینے والا، تو ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تو جب اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حضرت زکریا، حالانکہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، دعائیں تو پہلے بھی بڑی بڑی کی تھی، لیکن اب یہ جو دعا انہوں نے ایک اللہ کی بندی کے پاس کھڑے ہو کے، اس حجرے میں، اس محراب میں، اس کمرے میں کھڑے ہو کے جو دعا کی نا، اس کا اثر دیکھیں، ادھر سے دعا ہو رہی ہے، ادھر سے فنادت ہو، ندا دی ان کو، پکارا ان کو، الملائکہ، فرشتے نے، یہ ملک کی جمع ہے، ویسے فرشتوں کی جماعت تھی اور ان کا جو سربراہ تھا، کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی تھے، تو اس سربراہ کی طرف سے ندا آئی، تو سربراہ کی ندا کو اللہ تعالیٰ نے تمام کی ندا کہا، سیم اسی انداز کے ساتھ جیسے 5 بندے جا رہے ہیں، آگے سے ایک بندہ آ رہا ہے، ایک بندے نے کہا السلام علیکم، اور ادھر سے 5 لوگوں میں سے ایک بندہ جو ساتھ تھا اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تو اس کے سلام کہہ دینے کی وجہ سے ان 5 کی طرف سے سلام کا جواب ہو گیا۔ تو ان فرشتوں نے ندا دی واہ واہ، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام قائم، کھڑے تھے، یصلی، حالت نماز میں،
فی المحراب، محراب میں، اس حجرے میں نماز کی نیت سے وہ کھڑے تھے کہ ادھر سے انہیں ندا دی گئی اور انہیں آواز دی گئی اور کہا گیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یبشرک، وہ تمہیں خوشخبری عطا فرماتا ہے بے یحییٰ علیہ السلام کی۔ حالانکہ بچے کا پیدا ہونا اور پھر پیدا ہونے والے کا لڑکا ہونا، یہ وہ علوم ہیں جنہیں کہیں نا کہ علوم خمسہ، 5 علوم ایسے ہیں جن کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ لیکن یہ علوم خمسہ میں سے ایک بات کہ عورت کے پیٹ کے اندر جو نطفہ ہے یا جو حمل ٹھہر گیا ہوا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہے، لیکن یہاں ندا اور خبر فرشتہ دے رہا ہے۔ گویا وہ علوم جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جس انداز کے ساتھ اللہ نے چاہا تو فرشتوں کو بتایا، تو وہ جو غیبی علوم ہے وہ فرشتوں کے پاس آ گیا، اور اسی کی خبر آپ نے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کر دی۔ تو گویا وہی علم جو اللہ کے دربار کے لیے خاص تھا، اللہ کی عطا کے ساتھ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ جتنے علوم تقسیم ہوتے ہیں یہ بندے کی کسب اور محنت سے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ وہ جس کا انتخاب فرماتا ہے اسے علوم عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام، کیسا پیارا بیٹا ہے کہ نام بھی میرے اللہ نے خود تجویز فرما دیا، نام یحییٰ رکھ دیا۔ لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بھی مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ پورے کے پورے قرآن میں خواتین بے شمار کا ذکر ہے، لیکن نام صرف ایک ہی خاتون کا دیا گیا ہے، اور وہ ایک نام صرف حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مہینے ڈھیر سارے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے حج کے مہینوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور مہینوں کا ذکر کیا ہے، لیکن رمضان المبارک ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بے شمار ہیں، بڑی برکتوں والے ہیں، بڑے مقام، بڑے مرتبے اور بڑی شانیں ہیں ان کی، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام کے لیے میں اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل انہیں عطا فرما دیا ہے، لیکن صرف ایک صحابی ہیں جن کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ان کا نام حضرت زید رضی اللہ عنہ ہے، جن کا تذکرہ سورۃ انفال میں موجود ہے۔ باقی اور کسی صحابی کا نام جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بھی وہ نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا مصدقا، وہ تصدیق فرمانے والا ہوگا بے کلمات من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کی، اور وہ کلمہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کلمات اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کلمہ پھونکا نا، تو جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے خالدات بھی ہوئے نا، ان کی خالہ کے بیٹے تھے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اسی کا تذکرہ یہاں ہوا کہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ کی، وسیدن، اور وہ سردار ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ علم میں سردار تھے، اس تمام میں جتنے لوگ علم والے تھے یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان سے بڑھ کے علم عطا فرمایا، وہ علم میں سردار تھے۔ جتنے لوگ اس وقت تحمل، برداشت اور بردباری والے تھے، ان تمام میں سے یحییٰ علیہ السلام بڑھ کے تحمل والے تھے، برداشت والے تھے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَقُصُورًا، اور وہ پاک دامن رہنے والے تھے، عورتوں سے کنارہ کشی کرنے والے تھے، پاک دامنی اختیار کرنے والے، وَنَبِيًّا، اور وہ نبی تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی ان کی ولادت کی صرف خوشخبری سنائی گئی ہے، اور ولادت کی خوشخبری سے پہلے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کیا تھے؟
نبی تھے، یہ یحییٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور آج اگر ہمارے بچوں سے پوچھا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، تو اگر جواب ہو کہ 40 سال کے بعد ملی، اور اگر ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، پہلے وہ نبی نہیں تھے، تو یحییٰ علیہ السلام تو پیدا ہونے سے پہلے کے نبی ہیں، تو پھر جو پیدا ہونے سے پہلے والا نبی ہے اس کی زیادہ شان ہے، جو 40 سال کے بعد نبی بنا ہے اس کی زیادہ شان ہے۔ تو ایک ہونا تو یہی چاہیے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے نبی ہے وہ اس کی شان زیادہ ہونی چاہیے، حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ گویا اس سوال کا یہ جواب کہ حضور کو کب نبوت ملی، 40 سال کے بعد، یہ غلط سوال ہے، جواب ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مراحل میں سے گزر رہے تھے۔ تو پھر یہ 40 سال والا کیا چکر ہے؟ بھائی 40 سال والا یہ چکر ہے کہ جب 40 سال عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وہ جو شان آپ کو عطا کر رکھی ہے نا، اب اس کا اعلان فرما دے۔ 40 سال کی عمر میں صرف اعلان ہوا، اور وہ نبی تھے من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عظمتیں اور شانیں جو میرے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرما رکھی ہیں، میرا اللہ ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے وہ مرحومین جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اس اللہ کے گھر کو بنایا تھا، وہ لوگ جو اس اللہ کے گھر کے نظام کو سنبھالتے رہے، وہ لوگ جو اس کے نمازی رہے اور آج ہم میں موجود نہیں، میرا اللہ ان تمام کی قبروں کو کروٹ کروٹ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ قاری صاحب دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب زدني علما ورب زدني علما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، سهل فسهل يا إلهي كل سحب بحرمة سيد الأمراض، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أجمعين آمين يا رب العالمين۔